فلما خر ہائے ہائے وما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل من سأته. وائے وائے وائے، ان کو پتہ ہی نہ چلا حضرت کی موت کا سوائے ایک دیمک سے جس نے حضرت کی لاٹھی کا وہ سرا جو زمین پہ لگا تھا وہ کاٹ دیا. تبرکات میں کیڑے لگتے ہیں. یہ دیکھیں نبی نے ہاتھ رکھا ہے اوپر سے. مرحوم مقدس نبی ہمارا ایمان ہے، حیّن میتن نبی مقدس ہے. ہاتھ رکھے ہوئے، سر مبارک بھی رکھا ہے اور نیچے کیڑا پڑ گیا. جب ایسا کیڑا پڑا کہ لاٹھی جب گھس گئی تو ادھر چلی گئی تو حضرت زمین پہ گرے. اس سے بڑھ کر عجز و مصطفین الاخیار کیا ہوگا وہ. جب حضرت ایسے پڑے رہے زمین پر فلما تبینا، جب پتہ چل گیا یہ تو مر چکے ہیں، سال ہو گیا ہے. اور جنات نے کرکٹ کھیلتے ہوئے بھاگنا شروع کر دیا. کرکٹ والے نکل آئے کہ چلو عیش کرو، اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یا خدا ہے پاک، حیات الانبیاء ہے. کیا مطلب ہے حیات الانبیاء کا؟ پہلے عقل پیدا کرو پھر باتیں کرو. حیات کا یہ معنی ہے کہ اس کمرے میں آئے ہوئے ہیں. حیات کا یہ معنی ہے کہ قبر پر آپ بات کرے اندر وہ سلام وعلیکم السلام بخیر بخیر ہے. یہ حیات ہے قبر میں. پھر تو کافر ہے آپ جو آپ نے نبی کو زندہ چھوڑا. فوراً قبر توڑو باہر لے آؤ. حیات عندہم، حیات عند الارواح، حیات قبری برزخی، حیات ما تنبغی لشانہم فی عالم الاخرہ. غلط مسئلے نہیں ہونے چاہیے، غلط پراپیگنڈے لوگ کر رہے ہیں خواہ. ہم قائل کرامات اور فیوز و برکات کے مگر توحید کے اندر ایک لمحے کے لیے باہر قدم نہیں رکھ سکتے. مجھے ایک آدمی کہتا ہے قبر میں تو وہ بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے کہ دنیا میں تھے. میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ اسی طرح ہے. کہا میں نے کہا وہ سلیمان علیہ السلام کس طرح تھے 1 سال بعد؟ سر ادھر اور پیر ادھر اور لاٹھی ادھر ایسے پڑے ہوئے. اٹھانے کے لیے مورخین مفسرین نے کہ کوئی آ نہیں سکتا تھا، سب ڈرے ہوئے تھے. حضرت تم بادشاہ تھے نا جنات اور دیو کے. یہ واقعہ اللہ نے کیوں بیان کیا؟ تاکہ بعد الوفات کے احوال پر ایمان لایا جائے. اللہ وہ حیات جو نبی کی شان کی وہ اب بھی حاصل ہے، وہ اعزاز جو وفات کے بعد وہ اب بھی حاصل ہے، اس میں کوئی روک نہیں. لیکن عالمی دنیا کے اعتبار سے آپ اس کو حیاتی دنیاوی کہہ رہے. ہاں اس معنی میں کہیں کہ قبر دنیا میں ہے. چلو. قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثني أبي قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى تزهو. فقلنا لأنس ماذا هو؟ قال تحمر أو تصفر أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك. باب بيع الجمار واكله. وبه